بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من أبى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر میرے اور آپ کے سچے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب رخصت ہو گئے تھے اسی بابرکت مہینے کے اندر۔ تو اس لیے چند باتیں میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے سامنے آئے گی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کے بعد اپنے لاڈلے حبیب کو اس کائنات کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 10,000 سال کے بعد اپنے محبوب کائنات محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا۔ ابھی اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود کو نہیں بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے، اس دنیا کو سنوارنے، اس دنیا کو چمکانے، اس دنیا کو نکھارنے سے 1,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے یاسین کی تلاوت کی تھی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس کائنات کے بنانے سے 1,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے یاسین کی تلاوت کی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 1,000 سال پہلے وہ نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد اربوں اور کھربوں سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے اس کائنات میں آنے کے 10,000 سال کے بعد محبوب کائنات کو اس کائنات کی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔
ابھی اس کائنات کو نہیں بنایا گیا ہے، اس محبوب رسول کی فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ابھی کائنات کو نہیں سنوارا گیا ہے، ابھی کائنات کو نہیں چمکایا گیا ہے، ابھی آدم نہیں آئے، ابھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی آئیں گے کب؟ ابھی دنیا کو بنایا جائے گا، دنیا کو سنوارا جائے گا، دنیا کو چمکایا جائے گا۔ دنیا بننے کے بعد اربوں اور کھربوں سال کے بعد حضرت آدم آئیں گے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر حضرت آدم کے 10,000 سال کے بعد اس پرتھوی کے اندر محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ان سب امور سے پہلے اللہ تبارک و تعالی محبوب کائنات کی قسمیں کھاتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ کیا مقام ہوگا میرے اور آپ کے سچے آقا کا، کیا رتبہ ہوگا میرے اور آپ کے سچے آقا کا، کیا رفعت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی کائنات کو نہیں بنایا گیا ہے، کائنات کے بننے سے پہلے کائنات کو بنانے والا رب اس محبوب رسول کی قسمیں کھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، حضرت آدم کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ بھیجا، اب سب سے لاسٹ میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مکہ کی سرزمین کے اوپر اسی مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کے اندر پیر کے دن صبح صادق کے وقت 22 اپریل کو 571 عیسوی کے اندر محبوب کائنات مکہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ گودوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اسی مہینے کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ محبوب کائنات 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور محبوب کائنات 12 ربیع الاول پیر ہی کے دن پھر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو جانے کے بارے میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی برادری میں اختلاف نہیں ہے، جانے کے بارے میں تمام کے تمام مذاہب اور فرقے والے متفق ہیں اس بات پر کہ محبوب کائنات اس دنیا سے 12 ربیع الاول پیر کے دن رخصت ہو گئے اور پردہ فرما گئے۔ البتہ دنیا میں آنے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب کائنات 8 ربیع الاول کو اس دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے تھے، اس دھرتی کے اندر جنم لیا تھا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 ربیع الاول کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، لیکن جمہور کا قول اس بات پر متفق ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے اندر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ میرے اور آپ کے سچے آقا 12 ربیع الاول پیر کے دن 22 اپریل 571 عیسوی کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور پھر اسی تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قربان جائیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب ہستی کو، اس خوبصورت ہستی کو، اس نرالی ہستی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ کوکھ میں عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، اور ان کے پاس اس وقت جو دائی کا کام کرنے والی تھی حضرت شفا ابن اسود، وہ کہتی ہیں کہ جب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی کرامات کو دیکھ کر کے، آپ کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے، آپ کے وقت جب پیدا ہوئے آپ کے انوکھا باتوں کو دیکھ کر کے ہم تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت شفا ابن اسود جو اس ٹائم دائی تھی، وہ کہتی ہیں جب محبوب کائنات دنیا میں تشریف لائے، جیسے عام طور پر بچوں کے اوپر داغ دھبا اور خون کے چھینٹے اور خون کا لتھڑا لمٹا ہوا ہوتا ہے، محبوب کائنات ان تمام غلیظوں سے پاک صاف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر تشریف لائے، محبوب کائنات کے جسم اطہر کے اوپر خون کا ایک نام و نشان بھی نہیں باقی تھا، ایک ذرہ برابر دھبا تک نہیں تھا۔ اور سنیے، میرے اور آپ کے سچے آقا جب پیدا ہوئے تھے تو مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ عام طور پر جب بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی نافیں کاٹی جاتی ہے، محبوب کائنات کٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔
پیدا ہونے کے بعد اتنے عجوبے واقعات کو حضرت شفا ابن اسود نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی۔ نرالے بچے کو اٹھایا، حضرت آمنہ کی گود میں دیا۔ حضرت آمنہ کی جو ہی نگاہ پڑتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر اتنا دلکش ہے، اتنا پر نظر ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا نرالا ہے، دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں۔ حضرت شفا ابن اسود کہتی ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ کی گود سے بچے کو لیا، جیسا کہ دستور کے مطابق جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے بغل میں بچے کو لٹا دیا جاتا ہے، میں نے بھی محبوب کائنات کو حضرت آمنہ کے بغل میں لٹا دیا۔ حضرت شفا کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ابھی وہ بچہ جو دنیا کے اندر تشریف لایا ہے، ابھی جو پیدا ہوا ہے، چاند سے بھی زیادہ جو پیارا مکھرا ہے، اچانک دیکھتی کیا ہوں، محبوب کائنات یوں چت لیٹے ہوئے ہیں، یوں پلٹ جاتے ہیں۔ پلٹنے کے بعد محبوب کائنات نے ایک لمبا سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنی بائیں ہاتھ کو زمین پر رکھا۔ زمین پر رکھنے کے بعد اس بائیں ہاتھ کے سہارے اپنے سینے کو ذرا اونچا کیا۔ اونچا کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ گویا کہ مفسرین اور محدثین نے اس کی تشریحات کی ہے کہ کہا کہ محبوب کائنات پہلے ہی دن امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، اے لوگوں دنیا میں رہنا لیکن اپنے رب کو نہ بھولنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دی کہ اس کائنات میں سب کچھ کرنا اپنے رب کے حکم کے تابع ہو کر کے کرنا۔ اس کے بعد حضرت شفا کہتی ہے کہ جس روم کے اندر حضرت آمنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اتنا دیکھتے ہی دیکھتے اتنا نور وہ کمرہ ہو گیا، اتنا روشن اور منور وہ کمرہ ہو گیا کہ بالکل نور کی طرح چمکنے لگا وہ کمرہ۔ اور اچانک تھوڑی دیر کے بعد جیسے ٹھنڈ کے اندر کوہرا آ جاتا ہے، راستے دکھائی نہیں دیتے ہیں، شبنم پڑ جاتی ہے۔ اچانک نور کے بعد دیکھا کہ یکبارگی میں کمرے کے اندر بہت دھندلا پن آ گیا، کمرے کے اندر اوس نما جو ہے پورے کمرے پہ چھا گیا۔ اچانک اللہ کے نبی حضرت اپنی ماں آمنہ کی گود میں ہے، لیکن حضرت آمنہ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ جب دھندلی سی چھا گئی، اسی میں سے آواز آ رہی ہے وَتُوَفُّوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ یہ وہ بچہ ہے جو پوری کائنات کے ذرے ذرے پر سفر کرے گا۔ یہ آواز آئی غیب سے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ایسا بچہ ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھے گا، اور کائنات کے ذرہ ذرہ جو ہے اس بچے کی جو پکار کو پکارے گا، اور اس کی باتوں کے اوپر آواز دے گا اور نعرے لگائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جبرائیل، میں نے اپنے لاڈلے کو، میں نے اپنے چہیتے کو، میں نے اپنے نرالے کو، میں نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے، دنیا کے اندر اتار دیا ہے، دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، ذرا میرے محبوب کائنات کو دیکھ کر تو آؤ، میرا محبوب کائنات دکھتا کیسا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ کر کے اس کائنات کے اندر آتے ہیں، مکے کی سرزمین پر جاتے ہیں، حضرت آمنہ کے گھروں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی جو ہی نگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، چیخ اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ربا آپ کے حکم سے آپ نے مجھے جو ہے کائنات میں چلنے پھرنے کی جو طاقت دی ہے، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کے چپے چپے کو کھنگالا ہے، لیکن آج تک میری نگاہوں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا او جبرائیل تو دیکھتا کہاں سے، میں نے آج تک ایسا نرالا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور جس سانچے کے اندر محمد کی صورت کو ڈھالا تھا میں نے اس سانچے کو توڑ کر بھسم کر دیا ہے، کہ میرے محبوب کائنات جیسے کوئی انسان نہ میں پھر دوبارہ آنے والی قیامت تک بناؤں گا۔ یہ ہے وہ محبوب کائنات، اتنے دلکش، اتنے نرالے، اتنے عظمت والے، اتنے اونچی شان والے، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، جو اسی بابرکت مہینے کے اندر میرے اور آپ کے سچے آقا محبوب کائنات دنیا کے اندر تشریف لائے۔ محبوب کائنات کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے دن سجدہ کر کے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے بتا دیا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، آپ کو میں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام گلی کوچے محلے شہر بستی قریہ کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر میرا پیغام پہنچائیے آپ۔ اور اگر آپ نے میرے پیغام کو نہیں پہنچایا گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کس سے کہہ رہے ہیں؟ محبوب کائنات جو کائنات میں سب سے نرالے، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں، یہ محبوب کائنات جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی، اتنے قد آور نبی، اتنے زبردست عظمت والے نبی جو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، اے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے پیارے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، انہوں نے دیدار کا مطالبہ کر دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ تم نہیں دے سکتے، کہ نہیں میں دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کہ اچھا اگر دیکھنے کی اجازت تمہیں اصرار ہے تو میں اپنی تجلیات کو پہاڑوں کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو گے، اگر میری تجلیات کو پہاڑ برداشت کر لے گا تب تم میرا دیدار کر سکتے ہو، ورنہ دنیا کے اندر میں نے یہ طاقت نہیں دی ہے کسی کی آنکھوں میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مصر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ تجلیات پہاڑوں کے اوپر ڈالا، تو اس تجلیات کی وجہ سے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر فلم وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو اور اس منظر کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے اور حضرت موسیٰ پر غشی طاری ہو گئی۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب بیدار ہوئے، افاقہ ہوا تو فوراً احساس پیدا ہوا کہ نہیں، رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، میں نے غلط مطالبہ کر لیا، توبہ کی، اپنے اللہ کی جانب رجوع کیا اور کہا میں آپ کا تابع دار ہوں۔ تو مسلمانوں اپنے نبی کی شان دیکھیے، وہ نبی جو دنیا میں اللہ سے باتیں کرتے ہو لیکن اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان دیکھیے، میرے اور آپ کے نبی کی عظمت دیکھیے، میرے اور نبی کی شان خود رب کائنات کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو دنیا میں بھیجا، براق لے کر کے بھیجا، کہ جا میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آ۔ حضرت جبرائیل آئے، براق کو لے کر آئے، براق پر بٹھایا، فلسطین گئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھی ہے، وہاں سے اللہ نے عرش پر بلایا، آسمانوں پر بلایا، ایک جگہ آ جاتی ہے سدرۃ المنتہا۔ اب وہاں سے اوپر حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میرے محبوب کائنات، میرے پیارے آقا، میری رسائی یہیں تک ہے، اب میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اب میں آگے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت جبرائیل وہیں رک گئے۔ اب اللہ نے اپنے امر کن کے ذریعے اپنے پیارے حبیب کو اپنے عرش پر بٹھایا۔ 70,000 پردے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی پردہ ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، میرے محبوب آئے ہیں۔ 70,000 پردوں کو ہٹایا گیا۔ کتنا ہٹایا گیا، کتنا قریب کیا گیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، عرش پر بٹھایا گیا۔ کتنا فاصلہ رہ گیا اللہ اور محبوب رسول کے درمیان؟ 1 کمان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ آمنے سامنے بیٹھ کر کے محبوب کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کوئی نہیں دے سکتا، اس کو میرے آقا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھ پائے۔ آقا نے خود بلایا محبوب کائنات آئیے میرے ساتھ بیٹھ کر کے میرا دیدار کریے۔ اس پیارے نبی کی امت ہے ہم لوگ،
कौन सी उम्मत? नबियों ने कहा कि अल्लाह मुझे महबूब कायनात की उम्मत में पैदा फरमा देना, कम से कम पैदा ना करे तो कम से कम महबूब कायनात की उम्मत को दिखला दे। उम्मत कैसी उम्मत होगी, कैसी निराली होगी कि जब नबी इतने शान वाले हैं, नबी इतनी अज़मत वाले हैं, उम्मत कितनी प्यारी होगी। ऐ अल्लाह, कम से कम उस उम्मत में पैदा नहीं कर सकता, उस महबूब नबी की उम्मत को कम से कम दीदार करा दे। वो उम्मत जो आज बेनमाजी हो गई, वो उम्मत जो आज शराबी हो गई, वो उम्मत जिन्होंने जुए को आम कर दिया, वो उम्मत जो चौराहों पर बैठी रहती है, दरवाज़ों पर बैठी रहती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मस्जिद के पड़ोस में बैठा रहता है, मस्जिद में बैठा रहता है, मगर उसको नमाज की तौफीक नहीं मिलती है। वो उम्मत, उसके लिए आका तड़पे हैं, उसके लिए आका रोए हैं, उसके लिए आका चीखे हैं, मस्जिद में बैठे रहते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती है। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर रो, अपनी किस्मत पर रो। कब तुम्हें अल्लाह ने ठुकरा दिया है, तुम घर में मौजूद होते हो लेकिन नमाज की तौफीक तुम्हें नहीं मिलती है। तुम खुश मत हो, तुम गलत फहमी में मुब्तला ना रहो, अल्लाह ने तुम्हें ठुकरा दिया है। अपने दिल पर रो कि अल्लाह ने तुम्हें बर्बाद करने को सोच लिया है। तुम खुश होते हो कि हम अल्लाह के घर में रह करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। मुसलमानों, बाहर रहते हुए अगर एक नमाज छूट जाए तो समझ में आती है, अल्लाह के पाकीज़ा घर में बैठ करके, अल्लाह के पाकीज़ा घर में रह करके नमाज को छोड़ना, इससे बदकिस्मती की और क्या बात होगी, इससे महरूमी की और क्या बात होगी। मुसलमानों, उस आला नबी और रफ़अत वाले नबी और अज़मत वाले नबी की उम्मत हैं हम। हज़रत अबू सुफियान से कहा था किसने? मेरे और आपके सच्चे आका ने, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लता वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। ए अबू सुफियान, तुम दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया की शोहरत, दुनिया की कामयाबी तुम चाहते हो, मेरे तरीक़े से हटकर दुनिया की सारी इज़्ज़तें मेरे तरीक़े के अंदर छुपा कर रख दी गई है। मेरे तरीक़े को इख्तियार करोगे, तुम दुनिया के अंदर इज़्ज़त वाला बन जाओगे, और अगर मेरे तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी गुजारोगे, ज़माने के अंदर ज़लील और रुस्वा करके रख दिए जाओगे। तुम दुनिया की कोठियाँ और दुनिया की दौलत और दुनिया की शोहरत में तुम कामयाबी तलाश कर रहे हो, ये कामयाबी नहीं है, आका के तरीक़े में कामयाबी है। आका का तरीक़ा अगर ज़िंदगी में है तुम कामयाब हो, और अगर ज़िंदगी में नहीं है तुम दुनिया चाहे जितना कमा लो, तुम सब के सब नाकाम हो। मुसलमानों, बातें कहने की बहुत है, लेकिन आपके सामने किन किन चीज़ों का तज़किरा किया जाए। एक सहाबी रसूल है इस धरती के ऊपर, हदीस पाक के अंदर आता है, जिन्होंने मोहम्मद अरबी के तरीक़े को इख्तियार किया है, अल्लाह ने ज़माने का बादशाह बना दिया है, और जिन्होंने ठुकराया है, अल्लाह ने ज़लील और रुस्वा करके रख दिया है। एक सहाबी रसूल, मैंने कई मरतबा आपको सुनाया है, एक उसके अफ्रीका के रहने वाले, बाल बड़े सख्त हैं, आका के सीरत और आका का तरीक़ा और आका की सुन्नत है कि बीच में मांग निकाला जाए, वो बेचारे रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बाल बड़े सख्त हैं, लंबे लंबे बाल हैं, मोटे मोटे बाल है, कोशिश करने के बावजूद बीच में मांग नहीं निकलती है। वो सहाबी परेशान हो जाते हैं, रातों को सड़िया गर्म करते हैं, रड को लेते हैं, आग बना करके बीच में रख लेते हैं, रखने के बाद पूरा जख्म और खाले जल जाती है। आज हमारे माशरे में इधर से गंजा कर लिया, पीछे से गंजा कर लिया, इधर से गंजा कर लिया, बाल में थोबड़ा रख दिया, उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ी हमारे कौम के अंदर आ गई है। हाथों के अंदर कंगन और हाथों के अंदर कड़ा डाल लिया, और न जाने क्या बनना चाहता है हमारा नौजवान। कानों के अंदर बालियां डाल ली, शायद अल्लाह ने उनको मर्द बनाया है, वो मर्द होने पर राज़ी नहीं है, वो कोई और जिन्स बनना चाहता है। हाथों के अंदर कंगने डाल ली, कानों के अंदर बालियां डाल ली है, गलों के अंदर चैन को डाल लिया है। मुसलमानों, हाथों के अंदर कंगन को डालना, कानों के अंदर बालियों को डालना, गले के अंदर चैन को डालना, ये औरतों की अलामत है, ये औरतों की ज़ीनत है, अल्लाह ने औरतों के लिए बनाया है। याद रखिए, हदीस पाक के अंदर आता है, जो इंसान औरत की मुशाबहत इख्तियार करेगा, बराबर मरते दम तक अल्लाह उनके रसूल की लानत उन पर पड़ती रहेगी। और एक बात याद रखिए, अगर किसी के हाथों में कड़ा हो, गले में चैन हो, और जो है कान छिदवाया हुआ हो, कानों के अंदर बालियां हो, रात रात भर अल्लाह के दरबार में तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद की हालत में भी अल्लाह की लानत उन पर बरसती रहती है। आज हमारी कौमें कहाँ जा रही है?
مسلمانوں اس پوری کائنات کا سب سے خوبصورت ویکتی کون؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ادھر سے بال کٹوایا، ادھر سے بال کٹوایا، ایسا بال کٹانا حرام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے بال کٹوائیں گے ہم خوبصورت لگیں گے۔ یاد رکھیے کائنات کے سب سے نرالے انسان محمد الرسول اللہ، انہوں نے بھی بال رکھے ہیں۔ جو ان کے بال رکھنے کا طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ ہے، کیونکہ اگر وہ خوبصورت طریقہ نہ ہوتا تو محبوب کائنات کو وہ بال رکھنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتاتے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بڑے بال کٹنے سے چہرہ خوبصورت رکھتا تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی تھی؟ اللہ اپنے نبی سے کہتا کہ آپ اس انداز پر بالوں کو رکھیے۔ آپ نے کسی اور انداز پر محبوب کائنات کو رکھنے دیا ہے، اور محبوب کائنات پوری کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت ویکتی ہے، تو پتہ چلا کہ جو آقا نے بال رکھا ہے وہی خوبصورت طریقہ ہے، اس سے ہی چہرے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور چیز سے چہرے خوبصورت نہیں ہوتے۔ بس میں زیادہ وقت نہ لے کر کے ایک اور آخری کڑی کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو پیدائش ہے، میرے اور آپ کے سچے آقا اسی مہینے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے۔ کب مرض شروع ہوا؟ 29 صفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت کسی جنازے کے اندر گئے۔ جب جنازے سے تشریف لا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے اندر سر درد ہو گیا، سر کی تکلیف بڑھ گئی، شدت کے ساتھ درد، گھر پہنچتے پہنچتے بخار میں تبدیل ہو گیا۔ اب اگلا مہینہ بدل گیا، ربیع الاول کی 1 تاریخ آ گئی، 2 آ گئی، 3 آ گئی، آقا کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، بخار بڑھتا چلا گیا، سر کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اب 7ویں تاریخ آ گئی، 7 ربیع الاول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہلایا جائے، میری طبیعت بھاری لگ رہی ہے، مجھے نہلایا جائے۔ تو 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا، 7 کنوؤں کے پانی سے میرے اور آپ کے سچے آقا کو نہلایا گیا۔ آپ امامہ باندھتے تھے، امامہ کھول کر کے پٹی کی طرح سر پر زور سے باندھ دی گئی، سر میں بہت تیز تکلیف تھی اور بخار بہت تیز تھا، تو امامہ کو لے کر کے پیشانی پر بہت زور اور سختی کے ساتھ باندھ دی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نماز کے لیے لے جاؤ۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ حجرے مبارک میں تشریف لے آئے 7 ربیع الاول کو۔ اب عشاء کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اذان دینے کے بعد آئے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ حضرت عائشہ حجرے کے اندر ہے، اللہ کے نبی پر غشی طاری ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہے بخار اور سر کی تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ باہر بلال کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ مجھے وضو کراؤ۔ اللہ کے نبی کو وضو کرایا گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بے ہوشی طاری دوبارہ ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، نہیں اٹھ پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، پوچھا عائشہ عشاء کی جماعت ہو گئی؟ افاقہ ہوا تو پوچھا عائشہ عشاء کی جماعت ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے منبر رسول پر کس کی ہمت ہے آگے بڑھنے کی؟ کون نماز پڑھائے گا؟ صحابہ آپ بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ کہ مجھے دوبارہ وضو کرایا جائے۔ دوبارہ وضو کرایا گیا، آپ اٹھنے کو تیار ہوئے، آدھے اٹھ گئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ صحابہ اب تک انتظار میں کھڑے ہیں کہ میرے محبوب کائنات آئیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ آقا کا بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، سر کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، آقا بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ جب آقا کو افاقہ ہوا، کہا عائشہ نماز ہو گئی عشاء کی؟ کہا آقا صحابہ انتظار میں ہیں۔ کہا ابو بکر سے کہو کہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، چیخیں مارنے لگی، اے اللہ کے نبی میرے ابا جان بہت نرم طبیعت والے ہیں، بہت نازک دل کے ہیں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے رہتے ہوئے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کیسے نماز پڑھائیں گے ابو بکر؟ آپ ابا جان سے نہ کہیے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیجئے، بہت مضبوط آدمی ہے، بہت مضبوط دل والے ہیں، وہ آگے چل کر کے نماز پڑھا دیں گے۔ مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ اب اللہ الا ان یکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اگر محبوب کائنات کی موجودگی میں منبر رسول پر اگر کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے تو ابو بکر کو اجازت ہے، ورنہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جب یہ
حدیث سنی تو حضرت ابوبکر کے پاس خبر پہنچایا، ڈرتے ڈرتے حضرت ابوبکر آگے بڑھے، عشاء کی نماز پڑھایا۔ اگلا دن جمعے کا دن آ گیا، جمعے کے دن 5 وقت کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ ہفتے کے سنیچر کا دن آ گیا، اللہ کے نبی گسی پر طاری ہے، مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سنیچر کا دن آ گیا، 5 وقت کی نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اگلا اتوار کا دن آ جاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اب پیر کا دن آ جاتا ہے فجر کے نماز کے لیے، جب حضرت ابوبکر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی سے افاقہ ملتا ہے، آقا کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حجرے کا کھڑکیاں کھولتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی امت کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ابوبکر مصلی پر بڑھ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ بے-تابی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب کھڑکیاں کھولی، پردوں کو ہٹایا گیا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ نماز میں ہی، اب نماز میں بھی یا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دونوں حالت میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ مڑ گئے اور یوں کر کے دیکھنے لگے اللہ کے نبی کو بہت حسرت کی نگاہوں سے کھڑکیوں کی طرف۔ اللہ کے نبی بھی صحابہ کو دیکھتے رہے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے، کوئی بات چیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کھڑکی کو بند کیا، پردوں کو بند کر دیا، اب صحابہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں سنو، صبح کا وقت، اشراق کا وقت گزر جاتا ہے، چاشت کا وقت گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر جبرائیل کو بلاتے ہیں، اسرائیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، ملک الموت حضرت اسرائیل آتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام جبرائیل، یا رسول اللہ میں آپ کا خادم، میں آپ کا غلام جبرائیل آیا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اندر آنے کی، کیا اندر آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل اندر آ جاؤ۔ جبرائیل اندر چلے گئے، بیٹھ گئے۔ جبرائیل، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آج میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، آج میں اکیلا نہیں آیا ہوں، آج میں اپنے ساتھ اسرائیل ملک الموت کو ساتھ لے کر آیا ہوں، باہر کھڑے ہیں، آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے اندر آئے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ وہیں سے واپس چلا جائے گا۔ کہا نہیں نہیں، اس کو اندر بلاؤ۔ تو ملک الموت کو اندر بلایا گیا، روم میں اندر گئے، بیٹھے، آقا کو سلام کیا، کہا کہ ملک الموت کیوں آئے ہو؟ کہا آقا میں آپ کا غلام، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے کہا تم مجھے موت دو گے، تم مجھے مارو گے، تم مجھے دنیا سے لے جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میری کیا بساط، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں؟ مجھے اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اے ملک الموت جاؤ دنیا کے اندر میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، یاد رکھنا ادب سے جانا، بے ادب بن کر نہ جانا، ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، اگر میرے محبوب اجازت دے تو جانا، نہ اجازت دے تو واپس آ جانا۔ اے اللہ کے نبی، جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے یہ مجھے امور انجام دینے کے لیے مجھے اس پر جو ہے نافذ کیا ہے، آج تک نہ جانے کتنی روحیں میں نے کھینچ لی ہے، اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے انوکھا ویکتی آپ ہیں جس کے بارے میں محبوب کائنات نے کہا میرے آقا کے پاس جانا تو ادب سے جانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ دینا، تم اکیلے چلے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے چہرے کو دیکھا، غور سے دیکھنے لگے کہ کیا جواب دوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد کچھ دیر تک سوچا اور اپنی نگاہوں کو اونچی کیا اور حضرت جبرائیل کے چہرے کو دیکھا۔ کہا جبرائیل یہ فیصلہ تو میں بعد میں سناؤں گا کہ میں دنیا سے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پہلے اپنے رب میرے رب کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پروانہ لے کر آؤ، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے جا کر کے فریاد کو سنایا۔ کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ امت کے بارے میں فکر نہ کرے، امت کی مدد کرنا میرا کام ہے، میں امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ تب اللہ کے جب حضرت جبرائیل آئے یہ جواب سنایا، اللہ کے نبی نے یوں سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا الآن قرۃ عینی، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب وہو بالرفیق الاعلیٰ، اب میں اپنے رب کے پاس، میں اپنے دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں۔